اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت ہشتم کے گرامر حصے کے کچھ قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، اسم صفت، ایسا اسم جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو بیان کرے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ اور جس چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، بہادر آدمی، ٹھنڈا پانی۔ یہ دو جملے ہیں، اس میں سے بہادر اور ٹھنڈا اسم صفت ہے، جبکہ آدمی اور پانی موصوف ہے۔ نمبر 2، صفت کل، جب ایک چیز کو اس کی تمام ہم جنس چیزوں سے بڑھا یا گھٹا کر بیان کیا جائے تو اسے صفت کل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسلم سب لڑکوں سے لائق ہے، آمنہ سب لڑکیوں سے شرمیلی ہے۔ ان جملوں میں سب سے لائق اور سب سے شرمیلی صفت کل ہے۔ اسی طرح اگلے نمبر پہ ہے گروہی یا متلازم الفاظ۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائے، گروہی یا متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے آسمان، آسمان کا لفظ زبان پر آتی ہی چاند، سورج، ستارے، بادل، رات، بارش وغیرہ الفاظ بھی ذہن میں ابھر آتے ہیں۔ نیکسٹ، حروف علت، وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے لہٰذا، کیونکہ، اس لیے، پس، چونکہ، چنانچہ، تاکہ، کہ، بنابراین وغیرہ۔ آج اسلم اسکول نہیں آیا کیونکہ اسے بخار ہے۔ اس جملے میں اسلم کے اسکول نہ آنے کا سبب بتایا گیا ہے، اس میں کیونکہ حروف علت ہے۔ نیکسٹ ہے تلمیح۔ تلمیح کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ جب کسی جملے، عبارت یا شعر میں ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے سے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ شاعری میں تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، غالب نے ایک جگہ پہ خوب فرمایا ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب اس میں کوہ طور جو ہے نا، یہ تلمیح ہے جو کہ ایک اشارہ ہے۔ اس شعر میں کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ہو گئے آج کے اردو کی کچھ گرامر کے متعلق۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔